ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یعنی یہ ملک کے لیے جان دیں گے، کوئی قوم کے لیے جان دے رہا ہے، کوئی ملک کے لیے جان دے رہا ہے، اور کوئی جمہوریت کے لیے جان دے رہا ہے، کوئی بریلیت کے لیے، کوئی دیوبندیت کے لیے، کوئی اہل حدیثیت کے لیے، کوئی صوفیزم کے لیے، کوئی حنفیت کے لیے، کوئی حنیفیت کے لیے، سب جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور بہت کم لوگ ہیں جو اپنے مالک اور خالق کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ جان دینا بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے جان دو گے تو یہ خوش قسمتی کی انتہا ہے، فوز الکبیر ہے۔ اسی وقت، اسی لمحے جنت الفردوس میں پہنچ جاؤ گے، وہاں عیش کی ایک زندگی شروع ہو جائے گی جو دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں نے نہیں دیکھی ہے، بڑے بڑے دولت مندوں نے وہ عیش نہیں دیکھا ہے، خوابوں میں بھی وہ عیش نہیں بندہ دیکھ سکتا ہے۔ پوری دنیا کی دولت آ جائے تو وہ عیش نہیں دیکھ سکتا ہے۔ جو مالک اپنے بندوں کو جو اللہ کے راستے میں جان دے دیں، اور دنیا میں جو خون نکلا ان کا، وہ خون نظر آتا ہے لیکن قیامت کے دن وہ ایسی خوشبو پھیلائے گا کہ میدان محشر مہک اٹھے گا۔ کتنے خوش قسمت ہوں گے کہ اللہ کے سامنے اس انداز سے پیش ہوں کہ مالک یہ کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ تو اللہ کے لیے جان دینا، اللہ کے لیے کسی سے دشمنی رکھنا یا اللہ کے لیے کسی سے دوستی رکھنا، یہ صحیح معنوں میں کامیابی ہے، خوش قسمتی ہے، عقل مندی ہے، اللہ کی رحمت ہے، شفقت ہے، اللہ تعالیٰ کی احسان ہے، اس کے اوپر اللہ کا فضل ہے۔ باقی عام طور پر لوگوں سے پوچھا جائے، ہاں بھائی کیا اللہ کا بڑا فضل ہے جی، اللہ کا بڑا فضل ہے جی، کہاں جا رہے ہو؟ 11ویں کھانے جا رہا ہوں، اس کے اوپر اللہ کا فضل ہے یا لعنت پڑ رہی ہے؟ اسی طرح کچھ کہتے ہیں بڑی رحمت ہے جی اللہ کی، ہاں جی کیا کہاں سے آئے ہو؟ ووٹ دے کے آ رہا ہوں جی۔ تو تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور رحمت ہے یا لعنت پڑ رہی ہے کہ تمہیں اللہ نے توفیق ہی نہیں دی اپنا بننے کی، تو اللہ کے دشمنوں کا بنا ہوا ہے۔ تو اس انداز سے مالک شکوہ بھی کرتا ہے ان انسانوں کو کہ دیکھو ان سرفروں کو کہ اپنے مہربان مالک کو چھوڑ کے یہ اپنے دشمن کے گرویدہ بنے ہوئے، اپنے دشمن کی حمایت میں لگے ہوئے، اپنے دشمن کے منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ اس کا منصوبہ یہ ہے کہ ان کو اللہ کا ناشکرہ بنائے گا، اللہ کا غدار بنائے گا، تو یہ اس کی مدد کر رہے ہیں، ہمیشہ اس کی گھوڑی بنے رہتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو مرد جیالے اللہ کے راہ کے، جو اس شیطان کو مات کرتے ہیں، اس کو گراتے ہیں اللہ کی مدد سے، اور اللہ کی مدد کے بغیر اس کو نہیں گرایا جا سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری پناہ پکڑو، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ بڑی ظالم چیز ہے، ہر وقت تمہارے ساتھ دشمنی کرے گا، آدم کی دشمنی کرے گا، یعنی انسان کی دشمنی کرے گا، چونکہ انسان کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا ہے۔ اس وجہ سے جس کی وجہ سے بندہ ایکسپوز ہوتا ہے اس کا پھر دشمن بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں یہ سجدہ تعظیمی کا شرک جن کے اندر ہے، چونکہ ہماری وجہ سے ایکسپوز ہوئے ہیں تو ہمارے نام بھی اتنے برے منہ کے ساتھ لیتے ہیں کہ نفرتیں ان کی ٹپک رہی ہوتی ہیں۔ کبھی بھاگی کہتے ہیں، کبھی انتشاری کہتے ہیں، کبھی مرتد کہتے ہیں، جو منہ سے آتا ہے بکے جاتے ہیں۔ یہ حال ہے ان کا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مالک اپنے راستے کے اوپر جب جانے کی توفیق عطا فرمائے۔